بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رکوع سے سر اٹھانا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ حدیث کی روشنی میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا، کسی مولوی کی بات پہ نہ جائیں، بس حدیث کی روشنی میں آپ بات کریں، یہ کہا جاتا ہے نا بس۔ تو پھر آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت کیا کہنا چاہیے، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو قیام کے وقت تکبیر کہتے، پھر رکوع کے وقت تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنی پشت مبارک اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر قیام کی حالت میں ربنا لک الحمد کہتے۔ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد، اب یہاں پہ پشت مبارک اٹھاتے تو تکبیر کہتے ہیں۔ اس کو شیخین نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، پس بے شک جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو شیخین نے روایت کیا ہے، یعنی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہے ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا ولک الحمد کو، کیونکہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوگا اس کے تمام سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور صحابہ و تابعین میں سے بعض اہل علم اس پر عمل رہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی ربنا ولک الحمد کہے، اور امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ ابن سیرین نے فرماتے ہیں کہ مقتدی بھی امام کی طرح کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، اور امام شافعی اور اسحاق کا بھی یہی قول ہے۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ حدیث نمبر 257 آپ کے سامنے ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب اسی لیے میرے امام نے تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرما دیا کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، مقتدی ربنا ولک الحمد کہے، دونوں چیزوں پہ عمل ہو جائے گا۔ یہی ہے مکتبہ فقہ حنفیہ، یہی ہے میرے مسلک کی پہچان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات شان، اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔